ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ لوگ نہ سنتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کی سننے کی جو عادت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ کی قوت سماعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں ہے صاحب، اصل میں بات یہ کہ ہمارے ہاں پنجاب میں ایسا شخص جو کہ قوت سماعت نہیں رکھتا، ہم اس کو ڈورا کہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ڈورے ہو گئے ہیں۔ مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو بار بار مسائل کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کو کبھی صبا قمر اچھی لگ جاتی ہے، کبھی کوئی کریکٹر اچھا لگ جاتا ہے، منہ سے نکلنے والا تھا وہ جو آج کل ویڈیو بہت چل رہی تھی جس کے ملزمان کو کبھی پولیس پکڑ رہی ہے کبھی چھوڑ رہی ہے۔ آپ لوگ حقائق اور حالات و معاملات پہ نہیں آتے۔ کراچی والے جو ہیں ان سے آپ رونا گانا کروا لیں، اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور یہاں سوشل میڈیا پہ سب لوگ آ گئے اپنی اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو جا کر گل پلازا کے سامنے اپنی ویڈیو بنوا کے نہ آیا ہو۔ مسئلے کا حل 0/0، 0/0۔ پانی سے نکلے کیمیکل کی آگ بجھانے اور بولنے باؤزر ختم ہو گیا۔ شہزادے یہ تو اچھا ہوا کہ باؤزر ختم ہو گیا، ورنہ تم لوگوں کے آسرے رہ جاتے تو انگریزوں کی سائنس بھی فیل تھی۔ جتنا پانی پولی پلاسٹک کی آگ پہ ڈالو گے اتنا زیادہ وہ پھیلے گی، تبھی تو بجھ نہیں رہی۔ ارے یہ تو کوئی 5 سال کا بچہ بھی بتا دے آپ کو، عقل مند قوم۔ پھر کہتے ہیں ہماری کھچائی وائرل نہیں ہو تو دیکھ لینا، آج کا شو وائرل ہو جائے گا، گارنٹی میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو۔ عقل دھیلے کی نہیں، ایک واردات ہو جائے ارمغان کی پورا شہر SHO بن جاتا ہے، ایک آگ لگ جائے کہیں پہ جیسے ابھی لگ گئی گل پلازا میں، پورا ملک جو ہے وہ فائر مین بن گیا۔ یار ایسے بجھانی چاہیے تھی یار، ادھر سے بجھا دیتے یار۔ میرا سب سے پہلا سوال بابا جو کسی نے نہیں پوچھا، اتنا آتش گیر مواد شہر کے بیچ میں ذخیرہ کیسے کرنے دیا؟ دکاندار معصوم بن گئے، ہمارے ساتھ بڑی بری ہوئی۔ کیوں بھائی؟ تم لوگوں نے جہاں لوگوں کے، ہمارے بھی بچے جاتے ہیں بھائی، میرے بھی بچے جاتے ہیں وہاں پہ گل پلازا چیزیں لینے کے لیے، کھلونوں کی مارکیٹ ہے 3 4 فلور کے اوپر۔ پھر کہتے ہیں اینکر آ کے جذباتی کیوں ہو جاتا ہے؟ چاچا یہ دکاندار بزنس کے لیے جاتے ہیں، میں یہاں اپنی نوکری کے لیے آیا ہوں، خطرہ محلہ میری ذمہ داری ہے۔ بیوی بچے تو وہاں پہ خریداری کے لیے جاتے ہیں یار، یقین کرو غریب مائیں باپ وہاں جاتے ہیں اپنی بچیوں کے جہیز بنانے کے لیے۔ ویسے جہیز دینا ایک لعنت ہے، لیکن پوری قوم لیتی ہے اور دیتی ہے۔ نہیں لعنت نہیں، جہیز، آگے خود سمجھ جاؤ۔ پھر تم لوگوں کی یار باتیں بتا دیتا ہوں، یقین کرو سچ میرے رستے آ جاتا ہے۔ تم لوگوں کی منافقتوں کی جو اونچائیاں ہیں نا، وہ ناگوں کی آگ کی لپٹوں سے بھی اونچی ہیں، جو کہ اس دن پورے عمارت کو کھا گئیں۔ تم لوگوں کو بہت برا لگے گا، یقین کرو۔ ابھی تو آگے تمہارے لیے جو تم لوگوں کے اعمال ہیں بطور قوم کے، لیکن دنیا کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو پہلے حل کر لو۔ سنورکل آ گیا، سنورکل پانی سے پلاسٹک کی ہے۔ یہ چائنا والے ہر چیز 2 نمبر بناتے ہیں پلاسٹک کی، ہر چیز پلاسٹک کی ہے۔ یہ لیمپ پلاسٹک کے۔ اچھا مجھے بتاؤ کانچ کے برتنوں کو آگ لگ سکتی ہے کیا؟ بتاؤ بھائی، مینو بھائی بڑے سائنسدان ہو آپ، لگ سکتی ہے آگ کیا؟ پلاسٹک کے برتنوں کو لگے گی نا آگ۔ گلاس کو آگ لگے گی؟ سیرامک کے برتنوں کو آگ لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ ساری دنیا جانتی ہے وہاں پہ سارا پلاسٹک کا مال جمع کیا ہوا تھا، کوئی احتساب کے کٹیرے میں نہیں۔ ہاں برے آگ لگی، کوئی بچانے والا نہیں۔ تو چاچا تم نے آتش گیر مواد جمع کیوں کیا تھا؟ کیوں تم لوگوں نے اتنا پولی پلاسٹک وغیرہ شہر میں جمع کیا ہوا تھا؟ ارے قانون میں موجود ہے کہ شہر کے اندر رہائشی علاقے اور کمرشل علاقے کے اندر آتش گیر مواد اتنا زیادہ نہیں جمع کیا جا سکتا۔ یہ پولی پلاسٹک وغیرہ یہ سب انفلیمیبل کیا ہیں؟ یہ نہیں مانیں گے نا، دور سے نہیں گزرے گا۔ ڈمپر کا کبھی مسئلہ حل نہیں کرنا، واٹر ٹینکر کا کبھی مسئلہ حل نہیں کرنا، آگ کا کبھی مسئلہ حل نہیں کرنا، بس رونا گانا ہے۔ وہ انڈیا کی فلم آئی تھی نا روڈالی، بس اس کی طرح روتے رہو، صفے ماتم بچ گئی، صفے ماتم بچ گئی، صفے ماتم بچ گئی۔ یہ بات کرنے کا بھی جی نہیں کرتا یار۔ فلاحی تنظیم والے بھی باہر آ جاتے ہیں دکان چلانے کے لیے اپنی، میں آ گیا ہوں میں اس کو یہ دوں گا، میں آ گیا ہوں میں اس کو وہ دوں گا۔ خبردار جو ہمارے پیسوں سے ان لوگوں کو دکان والوں کو پیسے دیے، بولٹن مارکیٹ چلی، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو پیسے دے دیے۔ کیوں؟ تھوڑی سخت بات ہے، لیکن آج میرے ساتھ بڑی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں جناب عتیق میر صاحب۔ معاملہ بڑا گمبھیر نوعیت کا ہے، معذرت جذباتی تھوڑا ہو جاؤں گا، آپ کی بھی آنکھیں نم ہیں، سر اندر لوگ پھنس گئے،
لوگ جانوں سے گئے, سمجھنے کی کوشش کرو, تھوڑا بہت میڈیا کو بھی جذباتی ہونے دو سر, ہونے دو, ہمیں اجازت دو. جی دیکھیں اس وقت یہ ایسے مناظر ہیں کہ پورا ملک, کیونکہ چینلز نے یہ منظر اب تک ہٹنے نہیں دیا, اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر چینل نے اس کو بہترین کوریج دی ہے. دیکھیں ان کا دکھ, ٹھیک ہے آپ نے ایک بات ابھی کہی, میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے کہ ایک قیمتی مارکیٹ اور گل پلازا جیسی مارکیٹ جس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ہے, اور اب تو ہم لفظ تھی کا استعمال کریں گے کیونکہ سب کچھ خاک ہو گیا, ممکن ہے کہ ایک مؤثر انتظام وہاں آگ سے بچاؤ کا ہوتا تو یہ آگ پھیلتی نہ پھیلتی, لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ اتنا شدید ہو گیا کہ میں کراچی کی آتش زدگی کی تاریخ میں ایک عمارت بھی ختم ہو جائے, 1200 دکانیں ملبے کا ڈھیر بن جائیں, 100 سے زیادہ لوگ جن کی ہلاکتوں کا خدشہ نظر آ رہا ہے, یعنی مسنگ پرسنز ہی فی الحال کہیں گے, اللہ کوئی معجزہ اللہ دکھا حفاظت دے. فرمائے ان کی. اور دوسرا یہ کہ یہ 1200 تو دکانیں تھیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان سے وابستہ لوگوں کی تعداد کتنے پیٹ جڑے ہوئے تھے, 10,000 سے زیادہ ہے, 10,000 سے زیادہ گھرانے ہیں. لیکن آپ ساتھ دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے, بچہ گر گیا مر گیا, پانی نہیں آپ ٹینکر منگوا رہے ہیں, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے آپ کی گاڑی جا نہیں سکتی, گٹر بہہ رہا ہے. گورا بہادر کو آپ لوگ برا بھلا کہتے تھے کہ گورا بہادر ہمیں غلام بنا کے رکھتا تھا, فلانا ڈھمکانا. آپ کو پتا ہے گورا بہادر نے تو بندر روڈ, امیجنر روڈ کو, بندر روڈ کے اوپر فائر کا پورا سسٹم بنایا ہوا تھا گورا بہادر نے, تو اپنا لندن کی طرز پہ. گورا بہادر کو آپ برا بھلا کہتے ہیں, گورا بہادر نہیں, آپ کا فائر اسٹیشن بنایا ہوا زیادہ دور نہیں ہے, میرے خیال مشکل سے جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں سے 1-1.5 کلومیٹر دور ہوگا فائر اسٹیشن. وہ جو مین فائر اسٹیشن بھی یہی ہیں, دور تو نہیں ہے. مجھے جو یاد پڑتا ہے, فاصلہ اپنے ذہن سے بتا رہا ہوں. سر ایک ادارہ بنایا سول ڈیفنس کا, جگہ جگہ کے اوپر ہی بولتے ہیں سول ڈیفنس, وہ کہاں گیا؟ کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں, طبی امداد کیسے دی جاتی ہے, آگ کیسے بجھائی جاتی ہے, کسی کو نہیں پتہ. ایسی پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں یہاں پر بھی اکثر مارکیٹوں میں فائر ایکسٹنگوشرز لگائے گئے ہیں, اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے اس کی ایک میعاد ہوتی ہے, اسے ریفل کروانا ہے 6 مہینے میں یا سال میں, میعاد ہو جانے پر وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو پھر ایک دفعہ لگا لیتے ہیں. تو میں نے پھر یہ آپ نے سول ڈیفنس کا نام لیا, انہوں نے کافی سروے کیے تھے مارکیٹوں کے آج سے چند سال پہلے, اور نوٹسز بھی جاری کیے تھے کہ آپ آگ سے بچاؤ کے لیے کوئی اہتمام کریں, اور یہ بتایا بھی تھا کہ آپ کے یہاں کس چیز کی ضرورت ہے, کیا کیا آلات آپ کو لگانے ہیں. ان کے ڈیلرز کے بھی نام بتائے تھے کہ یہاں سے آپ یہ خرید سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے پاس وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم یہ نصب کر سکیں. یعنی جگہ حالانکہ نکالنی پڑتی ہے, دکانوں کے اندر بھی کتنی جگہ لیتا ہے ایک فائر ایکسٹنگوشر آپ لگا لیں دیوار پہ. جاپان میں ہر جگہ لگا ہوتا ہے, جاپان میں گاڑی میں بھی لگا ہوتا ہے. جاپان میں یا پاکستان سے باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ایک وہاں ایمرجنسی ایگزٹس بھی ہیں, جو آپ نے اکثر یا دیکھا ہوگا بعض عمارتوں میں, نئی عمارتوں میں موجود ہوتے ہیں. نہیں کہہ رہے ہیں اس میں تو سارے ایگزٹ تھے, گل پلازا تھوڑے تنگ ہیں لیکن ہیں, کیونکہ ایک پرانی مارکیٹ ہے اور اس کے دکانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی, اور کام بھی اللہ کے فضل سے بہت زیادہ تھا. بہت کام تھا یقین, بہت کام. یہ بہرحال ایک ایسی غفلت ہے, لیکن ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں جو میں نے ایک رویہ دیکھا, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھار, میں کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں, شارٹ سرکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, تاروں کی تاریں جڑی ہوئی, ہاں چند لاکھ کی بات ہوتی ہے سر. وہ ہر دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پراپر طریقے سے لگا سکتے ہیں. سر اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دکاندار جو نیا آتا ہے نا, اب پرابلم کیا ہوتی ہے, اس کو بجلی لینی ہوتی ہے, وائرنگ پرانی ہوتی ہے, کوئی چیز نہیں چل رہا ہے, الیکٹریشین آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ملک کے ہمارے سیاستدان, آگے آپ خود سمجھ جائیں. وہ تاروں کے بیچ میں سے اپنی نئی تار کھینچ لیتا ہے. آپ کو میں ساری مارکیٹوں میں یہی دکھا دوں گا, ایسا نہیں کوئی فنکاری کی ہوئی, بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ بورڈ ہے, تو الیکٹریشین آیا, اس نے دیکھا یار ابھی تو اب کون کھولے گا, سارا کچھ دوسروں کی بجلی بند کروائے گا, وہ اوپر سے ہی تار نہیں لے لیتا ہے کنیکشن. یہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جہاں شدید لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں
ہم نے دیکھا کہ لوگ جب لوڈ شیڈنگ یعنی بجلی جاتی ہے تو وہ متبادل وہ جی ذرائع سے بجلی لیتے فیز الگ ہوتا ہے. فیز الگ ہوتا ہے. جی جی اس سے یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کانفلکٹ ہو جاتا ہے. آپ جیسے بجلی آتی ہے آپ نے اس کو ہٹانا بھول گئے اور اس وقت دکان بند ہے تو آگ. اچھا یہ جو پوری قوم شرلک ہومز بن گئی ہے اور بالخصوص یہ جو لوگ وہاں موجود ہیں, شرلک ہومز بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ میری اولاد کہاں کھو گئی, وہ ساری جو ہے یہاں ہمارے یہاں کوئی جرم ہو جانے پر ایک دم متحرک ہو جاتی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آگ کسی نے لگائی یا ایک دم پھیل گئی, صبح سے سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی کیفیت ہے. کوئی بول رہا ہے جی پہلی دکان میں لگی تھی پھر آخری دکان میں لگ گئی, 5 منٹ کا گیپ نہیں آیا. اس کا مطلب یا تو آتش گیر مواد بہت زیادہ تھا وہاں پر, جس کے معنی یہ کہ کیمیکل. نہیں, آپ نے جن چیزوں کا حوالہ دیا بے شک وہ بھی آگ پکڑتی ہیں, جیسے پلاسٹک ہے, فوم ہے, ریگزین ہے, میلامائن ہے چھت پر جو لیکن پینل, وہ جو فکسچر ہے وہ بھی تو لکڑی کا ہوتا ہے. یس اگر یہ سب کچھ منظر سے ہٹا دے, یہ جن چیزوں کے آپ نے نام دیے تو آگ پکڑنے کے لیے وہ بہت ہے. وہ بہت ہے. اور ہر دکان میں ووڈن بنا ہوا ہے سارا کچھ, کارڈ بورڈ سے بنا ہوا ہے یہ. ہاں, اور پرتل کی لکڑی استعمال کی ہے. پرتل کی لکڑی ایک تو تھرڈ کلاس ہوتی ہے, دوسرا یہ آگ بھی پکڑ لیتی ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے. اچھا پھر یہ اس طرح کی آگ تھی کہ اس کے پھیلاؤ میں بہت کم وقت یعنی لگا, اور اس کی روک تھام کے لیے بھی سمجھے کہ ابتدائی روک تھام اس کی چند منٹس کے اندر ضروری تھی جو کہ نہ ہو سکی. بدقسمتی فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں آئیں ابتدا میں, پھر انہوں نے جب آگ کی صورتحال دیکھی تو مزید گاڑیوں کو طلب کیا. نہیں لیکن یہ پولی پلاسٹک کی جو آگ ہے, مجھے نہیں پتا, میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوں اس شعبے میں, لیکن ایک وہاں پہ فلاحی تنظیم کے سربراہ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اے آئی کا دور آ گیا تو بندہ نیٹ سے دیکھ کے بھی بتا سکتا ہے کہ پولی پلاسٹک اور اس طرح کی جو چیزیں مین میڈ انفلیمیبلز ہوتے ہیں تو یہ تو ان کی آگ پانی سے نہیں بجھائی جاتی, ایسا ان کا کہنا تھا. مجھے پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ, لیکن انہوں نے بہت دفعہ آتش زدی دیکھی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے کیمیکل یوز ہوتا ہے, پانی یوز نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا, کل میں نے گاڑیاں دیکھی وہاں کیمیکلز کی بھی تھی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے. جی جی تو اس وقت کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. جب قتل ہو جاتا ہے تو بار پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی. جی جی اسی طرح سارے شہر نے پہن رکھے ہیں. کل دوپہر میں ہم نے دیکھا وہ جو کیمیکلز یا فوم تھا جو آگ بجھانے کے لیے, وہ آکسیجن کو یہ سمجھے کہ آگ کو پھیلنے سے وہ روکتا. جی سپریسنٹس ہوتے ہیں وہ. جی تو اور کل صورتحال کچھ ایسی بدقسمتی سے بن گئی کہ وہاں تک پہنچنا جہاں درمیان میں نہ سنارکل کے لیے ممکن تھا دھوئیں کے سبب, کیونکہ اس میں بھی ایک انسان ہی بیٹھا ہوا ہے. جی جی وہ جب ٹرالی آگے جائے گی تو دھوئیں میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, ماسک ان کے پاس نہیں ہوتے. اور اس میں ایک فائر فائٹر بھی بیچارہ جوان سا لڑکا تھا, وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو گیا. دیکھیں ان سے تو آپ گلا نہیں کر سکتے. کوشش انہوں نے کی, ایسے نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی, بیچارے جان بھی گئی. فائر بریگیڈ پہ ہم تنقید کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اس کی استعداد بہت کم ہے, اور شہر میں 10 گنا مزید اگر بڑھا دیں ان کی فیسلٹیز کو, یہ ایسے جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرے, تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. اتنا بڑا یہ شہر ہے, لیکن جب کبھی بھی کہیں آگ لگی ہے وہاں ایک تو ایگزٹس نہیں ہوتے, دوسرا یہ کہ اندر تنگ گلیوں میں, جیسا گل پلازا کا معاملہ تھا, وہاں جانا ہی ممکن نہیں تھا اس وقت جب آگ اندر چلی گئی. کیونکہ دھواں عمارت کے اندر گھسنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو فائر فائٹرز کی تو ہم ہمیشہ تعریف کریں گے. جو آدمی اپنی جان پر کھیل جائے, آخر وہ ایک تنخواہ دار آدمی ہے, وہ کوئی سرحد پر تو نہیں لڑ رہا کہ وہ جان کی پرواہ نہ کرے. یہ قابل تحسین ہے ان کا یہ جذبہ. لیکن حکومت سندھ کو ہم نے ہمیشہ ہر بڑی آگ کے بعد یہی ہم نے کہا, یہی ہم نے تقاضا کیا کہ شہر میں دیکھیں دیگر غفلتیں ہیں. اگر بلڈر, میں مثال دیتا ہوں, اگر بلڈر کبھی کہے نا دکاندار کو کہ دکان خالی کر دو, ہم نے عمارت کے اوپر اور فلور ڈالنے, جب ڈال لیں گے تمہیں دکان واپس دے دیں گے, تو نہ مان جانی چاہیے اس کی بات. ایسی سمجھا رہا تھا.
اچھا نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیں میرے منہ سے نکل جاتا ہے. مجھے بزرگ نے دعا دی تھی ٹی وی کے اوپر, بیٹا تم جھوٹ نہیں بول سکو گے. ان کی دعا پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی, اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی, اب سچ ہی سچ نکلتا ہے. سر صدر کے اندر کافی ایسی عمارتیں موجود ہیں, صدر میں اور علاقوں میں, جہاں پر آتش زدگی ہوئی, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے اوپر پھر نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی, اس کے اور فلور بڑھا دیے گئے, پھر وہ دکاندار واپس آ گئے, دکاندار بھی خوش. دیکھیں کل میں نے غلط نکل گیا بھائی, آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. بات یہ کہ دیکھو میرے منہ سے تو سچ نکلے گا, اسی لیے مارکیٹ میں مشہور ہوں. بات یہ کہ آپ لوگ صحیح لوگ ہو نہیں, من حیث قوم بھی ٹھیک لوگ نہیں ہو. برا تو نہیں مانا میری بات کا, اگر مان بھی لیا نا تو کوئی بات نہیں, جوابداری آپ نے بھی دینی ہے, میں نے بھی دینی ہے. جی سوری معذرت. بلڈرز آپ کی کافی قریبی دوست بھی ہیں, اس کا مجھے اندازہ ہے. دوست ہونے کے باوجود میں لحاظ نہیں کروں گا ان کا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ لحاظ نہ کریں, اور غلط چیز کی نشاندہی کرنی چاہیے. دیکھیں جو ہم یہاں بات بیٹھ کر کرتے ہیں, وہ پھر جب یہ ہم سوشل میڈیا پہ ہماری یہ پروگرام جاتا ہے تو اس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, اور ہماری گفتگو سے ہی ہمارے ایک شخصی معیار کا ان کو اندازہ. سر وہیں پر آپ دیکھیں نزدیکی, میں تو اسے وہی کہوں گا, بولٹن مارکیٹ بھی وہیں پڑی, مطلب وہی پڑی, ایک ہی بندر روڈ پڑی, آگے ہے جا کر, لیکن چلو وہ تو گورے کی پلاننگ چیک کرو یار, آپ شارع فیصل نہیں ایسا بنا سکے جیسا بندر روڈ بنا گیا وہ. لیکن خیر اینی وے, بولٹن مارکیٹ میں بھی آتش زدگی ہوئی, آپ کو پتہ ہے, ویری انفارچونیٹ ایونٹ, پیپل لاسٹ لاٹ آف دیئر لائیولیہوڈس. اس کے علاوہ بھی متعدد ایسی مارکیٹیں موجود ہیں شہر کے اندر. پچھلے سال بھی ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, وہ یہاں نہیں تھا, صدر میں کہیں اور پر تھا, نام میں نہیں لوں گا. لوگ کہہ رہے ہیں اس کا اس بلڈنگ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے, کیا تعلق ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کسی دن. لیکن بات یہ کہ وی ہیو ٹو کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ, شہر کے سسٹم کو, انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, بالخصوص آرسن اور فائر فائٹنگ کے لیے بندے نے تیار رہنا ہے. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کسی خدا نخواستہ ملک کا دشمن کسی بلڈنگ, کسی اسٹرکچر کو آگ لگائے, تو ہمارے پاس اس کو بجھانے کی پوری تیاری ہونی چاہیے. یہ تو اس پہ متفق ہے. دیکھیں 3 اداروں کو اس وقت فوری طور پر متحرک ہو جانا چاہیے, اور حکومت سندھ اگر چاہتی ہے کہ وہ اپنا ایک گورننس کا معیار بہتر بنے, تو ان 3 اداروں کو جو گورنمنٹ کے انڈر میں ہیں, ایک تو فائر بریگیڈ کو بہتر طریقے سے اسے ایک اپ گریڈ کرنا چاہیے. جی. دوسرا ایس پی سی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عمارات کا سروے کرے جہاں وائلیشن ہے. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے, کمشنر کراچی یا ان کی ٹیم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کن کن مارکیٹوں میں آگ سے بچاؤ کا انتظام ہے یا. لیکن ایک بات آپ سے پوچھنی تھی, یہ آپ نے جو ایس بی سی اے والی بات کی, ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کر. ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی شہر کے اندر بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں, اور ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ریزیڈینشل ٹاور بھی سب سے اونچا کراچی کے اندر تیار ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک فلائی ادارہ تھا برگر پپو آنٹیوں اور انکلوں کا, جو پہلے ہر بلڈنگ کو رکوا دیتے تھے کہ بھائی یہ عمارت کی یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور بڑے انگریزی اخبار کے اندر اس کے خلاف آرٹیکل چھاپتے تھے. اور ایک روزنامہ آیا کرتا تھا جو شام کو چھپتا تھا انگریزی کا, اس میں ڈیلی یہ کہتے تھے فلانی عمارت غلط بن گئی, فلانی عمارت اونچی بن گئی, ناک میں دم کیا ہوا تھا انہوں نے. آج کل کہاں غائب ہے سر؟ 50 منزلہ عمارتیں کراچی شہر کے اندر بن رہی ہیں, 40 منزلہ بن رہی ہیں, 45 منزلہ بن رہی ہیں, سفوکیشن اتنی ہے. یہ ایک مثال ہے. کیسے کوپ ہوگا آپ مجھے بتائیں؟ دیکھیں ان کا جو مرکزی کردار تھا, جس آپ نے گروپ کی بات جی ایک مضبوط آدمی تھا. جی, اخبار میں آرٹیکل بھی لکھتا تھا, شاید کالم بھی لکھتا تھا. جی, اور بے باک کا انسان تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت ساری عمارات میں وائلیشن رکوا بھی دی تھی. اب جو ان کے بعد ان کے لوگ ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا کہ یہ بلڈرز مافیا ہے. میں بلڈرز مافیا ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں جو وائلیشن کرتے ہیں, جو عمارات میں نقشے میں جو کچھ بھی پروٹیکشن دکھائی ہوتی ہے اس کا انتظام وہ نہیں کرتے. آپ نے فیرے ٹاؤن کا حال دیکھا ہے؟ کلفٹن کے اندر جتنی بلڈنگیں اس وقت بن رہی ہیں نا ناظرین, آپ پاگل ہو جاؤ گے دیکھ کے. سب سے پرائم ریل اسٹیٹ جگہ وہاں آپ نے دیکھی ہے کتنی تنگ جگہ ہے.
رہائش رہی وہاں. آپ کو پتہ ہے نا کیا حالات ہیں وہاں پہ. وہاں وہ جگہ ایسی تھی بات آئی لینڈ کے ساتھ آس پاس جہاں پہ وہ شخص جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں, میں بھی بات نام نہیں لے رہا ان کا جان بوجھ کے, کیا پتہ ابھی بھی ان کے کچھ ہمدرد موجود ہوں جو جناب کہہ دیں کیوں نام لیا, لیکن یہ ہے کہ بلند و بالا عمارتیں وہاں پر تعمیر ہو گئی. سر بات آئی لینڈ کا تو آپ پوچھیں نہیں, سب سے ویلیوبل ریل اسٹیٹ ہے اس ملک کی. دیکھیں علی بھائی بات یہ بلاک 8 بلاک 9 ایس بی سی اے کی بلاک 8 ادھر ہے, ادھر ایس بی سی اے کی جو کرپشن ہے اس کی آپ جن لوگوں سے شکایت آپ نے کرنی ہے وہ لوگ ان میں حصے دار ہیں. ہر فلور کی قیمت ہے اور نقشے میں رد و بدل کی قیمت ہے. ان کی سروے ٹیم آتی ہے, دیکھیں کتنے ایسے والیشن پہ وہ توڑ پھوڑ کر جاتے ہیں. توڑتے وہ چیزیں جو دوبارہ بن سکے, کبھی پلرز نہیں توڑتے وہ. ابھی آپ نے گارڈن کا ذکر کیا تھا, آپ کو پتا ہوا گارڈن میں تو گارڈن بھی پہلے بہت پریشس ریل اسٹیٹ ابھی بھی ہے, بہت پریشس ہے, اور شاید یہ واقعہ جہاں پیش آیا آپ کا کہنے کا یہی مطلب تھا کہ یہ گارڈن کے ایریا میں آتا ہے. گارڈن جی بالکل. دیکھیں نئی عمارات, میں کہتا ہوں جو پرانی عمارات ہیں وہ تو چلے جو ہونا تھا, ابھی جو نئی عمارت بن رہی ہیں اس پر اگر ایک سروے ہو اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہو جن کے ہاتھ صاف ہوں, اول تو صاف ہاتھ والوں لوگ آپ کو ملنا مشکل ہے, تو آپ دیکھیں اس میں 90% زیادہ وائلیشن ہے. 7ویں منزل 8ویں منزل تک کی اجازت ہے, وہ 20 منزل خدا بنا رہے نخواستہ آگ لگ جائے نیچے, اوپر سے نیچے آنے کے لیے سب نے بنایا, وہ سارا انتظام ہوا. بس پھر یہی ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا. ہمارے ہاں گٹر میں بچہ گر گیا, اللہ کو یہی منظور تھا. آگ لگ گئی, غفلت ہے ادارے کی جو جس نے آگ بجھانی تھی, وہ اللہ کو یہی منظور تھا. تو پھر اگر آپ اپنے کام نہ کریں اور کسی بھی حادثے کو اللہ کی منظوری سے آپ مشروط کر دیں تو پھر یہ ایسا تو ہوتا رہے گا. جبکہ اچھا آپ جائے وقوع پہ گئے تھے, ابھی لوگوں سے ملاقات ہوئی میرے کل میں گیا, مجھے فائر بریگیڈ کے عملے کا کام دیکھ کر خوشی ہوئی. میں سنارکل پہ بھی تھا اور کل جو ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا, جب ہم اس سے ملحق عمارت جو جدید تقاضوں کے مطابق بنائی, گلگل تجارہ, وہ جگہ انہوں نے دکھائی جو ان دکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا جن کی دیوار یہ متصل تھی. جی ہاں بالکل, جن کی متصل تھی. جی تو وہاں وہ کولنگ کا عمل جاری تھا, وہ دکانیں خالی کروا کے دیوار کے ساتھ, جی کیونکہ تپش سے وہ بھی تپش سے اور دھواں نکل رہا تھا. دیوار پھٹ گئی تھی اور بہت خطرہ تھا کہ دیوار کے پھٹنے کے بعد وہ اس طرف آگ آ جاتی تو ایک اور بڑا حادثہ آپ کو دیکھنے کو ملتا. تو اللہ نے خیر کی, اور اس میں یقیناً اچھا یہ میں واضح کر دوں, وہ جو بات اس وقت کر رہے تھے, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ایک اور سائنسی فینومینا ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے. یہ بیسیکلی سیمنٹ اور سریا آگ نہیں پکڑتا, لیکن تپش جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی جو ہے وہ پھاڑ سکتی ہے, توڑ سکتی ہے, دڑا ڈال سکتی ہے. بالکل دیوار پھٹ جاتی ہے, دڑا ڈال سکتی ہے. اور دوسرا ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص جگہ پہ جب کوئی بند جگہ ہوتی ہے, دباؤ پیدا ہونے سے بھی کسی بند جگہ پہ جب آگ لگتی ہے اور اس کے بعد وہ جو دھواں ہے, آگ جہاں نہیں پہنچتی وہاں دھواں کام کر جاتا ہے. جہاں یہ کپڑا اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو گل سینٹر میں تھی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے, کیونکہ وہ جو دھواں ہے جو کسی پلاسٹک یا کپڑے کے جلنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے, وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ نہ اس میں انسان رک سکتا ہے, نہ اس سے کوئی سامان بچ سکتا ہے. عتیق میر صاحب, اسٹریٹ کل سے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا, کیا کوئی سروائیور آپ کی نظروں کے سامنے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بلڈنگ سے نکالا گیا؟ دیکھیں میں میڈیا کا تو مشکور ہوں کہ میڈیا نے جو سے قبل بولٹن مارکیٹ کا سانحہ ہوا تھا, اس منظر کو نظر سے ہٹنے نہیں دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا. بالکل. حکومت نے بھی دل بڑا کیا تھا اور متاثرین کو ایک معقول معاوضہ جو تقریباً 3 ارب روپے تھا کراچی چیمبر کے ذریعے تقسیم ہو گیا. اب بھی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ
یہ کم سے کم جو تخمینہ ہم لگا رہے ہیں صرف مال کے نقصان کا وہ 3 ارب روپے ہے. نہیں لیکن یہ تو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے جائے گا نا, برا تو نہیں مانیں گے عتیق میر صاحب. آپ دیکھیں جو جہاں باغ ہوئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, 100 بسم اللہ آپ ہمارے پیسوں وہ سے ٹیکس ان کا بھی تو ہے نا. ہمارے تو بٹووں میں سے آوازیں آ رہی ہیں بھائی جگہ خالی ہے کدھر ہے, آپ ہمارے اربوں روپے آپ دے دیں گے, یہ تو غلط ہے. یہ بتائیے کیا یہ ٹیکس پیئر نہیں تھے جن کی املاک جلی؟ یہ اپنے ہی پیسے میں سے اگر دوبارہ اسٹینڈ کرنے کے لیے کچھ معاوضہ انہیں مل جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, آپ یورپ میں چلے جائیں 40 ملکوں میں یہ قانون ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جو جہاں باغ ہوئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, 100 بسم اللہ آپ انہیں دو, سب سے پہلے دو ہماری طرف سے. اب پھر بھی بے روزگاری اناؤنس بھی تو ایک بنتا ہے, وہ اناؤنس نہ دیں لیکن کم از کم یہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں, عمارت کی تعمیر ہو جائے, کاروبار کے لیے کچھ رقم مل جائے, اس میں کیا برائی ہے؟ ماضی میں دیکھیں میں آپ کو اس کا روشن پہلو بتاتا ہوں کہ زارو قطار روتے تھے وہ جب بولٹن مارکیٹ تباہ ہوئی, 16-17 کے قریب مارکیٹیں تھیں جنہیں بہرحال مکمل تباہ ہو گئی تھی. تو وہ آج ان میں کتنے لوگ ہیں جو پہلے سے زیادہ ترقی وہ کر گئے ہیں اور بہتر حالات میں ہیں؟ تو آپ ٹھکانہ تو دیں. اگر ٹھکانے جن لوگوں کے تباہ اگر ہمارے دل میں آپ ہمدردی کا درد جگانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں جو اپنی بچی کا جہیز لینے کے لیے وہاں گیا, کیا بولٹن مارکیٹ والے یا گل پلازا والے نے اس کو فری دیا بیٹی کا جہیز؟ نہیں بات بری لگے گی تھوڑی. میں نے پہلے بولا ہے جو جان سے گیا, جو زخمی ہوا, بھائی جان آپ دو اس کو معاوضہ سب سے پہلے دو. لیکن ہمارے تو بجلی کے بل 150 یونٹ کے اوپر 9 ہزار روپے آ رہے ہیں یار. آپ ان لوگوں کو دیں گے, یہ ایک ایک دکان کروڑوں پتی اربوں پتی. معذرت آپ برا نہ ماننا, تھوڑا سا آپ کے ساتھ بحث کرنی بنتی ہے, برا نہ مانیے گا. دیکھیں ان کو معاوضہ مل جائے گا, آپ تاجر رہنما ہے, مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے معاملات, لیکن میں ایک فیکچول پوزیشن بیان کر رہا ہوں. یقین کرو گل پلازا والے جتنا کما رہے تھے نا, یقین کرو اتنے ان کے پاس پیسے آ رہے تھے, اور یقین کرو جب ہمدردی کی بات ہو, کیا کسی بچی کو جہیز دیتے تھے یہ فری؟ نہیں نا. نوری ٹاکی کا ایک ایک سیٹ, ایک نوری ٹاکی کا یہ جو چائے کا سیٹ آتا ہے نا, لاکھوں میں قیمت ہے اس کی. ایک ڈیکوریشن پیس اتنا مہنگا, چائنا سے سستا منگواتے ہیں, یہاں مہنگا بیچتے. دیکھو آپ, میں ابھی بول رہا ہوں کہ جس کی جان گئی, جو زخمی ہوا, 100 بسم اللہ اس کو سب سے پہلے معاوضہ دو آپ. لیکن سر ہمارے ٹیکس پیئر منی میں سے آپ اربوں روپے کو بانٹ دیں گے, باقی لوگ وہ ایک نا انصافی ہے, ہمارے ساتھ نا انصافی ہے. ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ہمارے ٹیکس گل پلازا ایک ٹریڈ سینٹر ہے, وہ بزنس کا ایک مرکز ہے نا, وہ رفائی ادارہ تو نہیں ہے جو لوگوں کو فری دے. اور ایسے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو میں خود بھی دیکھیں وہاں خریداری کرتا رہا ہوں. میں بھی کیا ہوں وہاں پہ. جب میں نے ان سے بعض لوگوں سے میں نے رعایت مانگی, ان لوگوں کے لیے جو ڈیزرونگ تھے, جن کو اپنی بچیوں کے لیے سامان درکار تھا, تو لفظ جہیز ہٹا دیں, ضروریات زندگی کی چیزیں تو ہم دیتے ہی ہیں نا بچیوں کو. تو مجھے رعایت ملی, کیوں لفظ جہیز کیوں ہٹا دیں؟ مجھے رعایت ملی اور اس حد تک ملی کہ انہوں نے, بعض لوگوں نے اپنی کوسٹ سے بھی کم میں سامان دیا. تو اب اس کو دیکھیں, جو چیزیں کئی انسانی غفلتیں ہوتی ہیں, کہیں اللہ کی ایک مشیت ہوتی ہے, تو اس میں ہم نہیں سمجھے. دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ پوری 1200 دکانیں ختم ہو گئیں, پورا اثاثہ جل گیا, ملبے میں 100 سے زیادہ لوگ دب گئے, 6 سے زیادہ لوگ اب تک لاشیں ان کی برآمد ہوئیں. تو یہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ اس پر ہمدردی بنتی ہے. آپ کے نہیں, میں ہمدرد ہوں, میں نے ابھی بھی بولا ہے, کوئی زخمی ہوا, جانی نقصان ہوا, اس تک کہ اگر وہاں پر کوئی کسٹمر گئے تھے, ان کا نقصان ہوا, کسی کسٹمر کا تھیلا اندر رہ گیا, وہ جل گیا, آپ اس کی بھی بھرپائی کریں. دکاندار کاروبار کر رہے ہیں, اس پہ بہت سے دکاندار بھی اور وہاں کام کرنے والے لوگ بھی ملبے تلے دبے ہیں. ان کے لیے تو میں نے پہلے بولا ہے معاوضہ دو. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. گرما گرم بحث ہو رہی ہے, بات بھی ہو رہی ہے, مسئلے کا حل بھی نکل رہا ہے, لیکن یہ نئے انداز سے ہو رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے صرف آنسو نہیں بہائے جا رہے, بلکہ منطقی سلوشن ڈیسائیڈ کیا جا رہا کیا ہونا چاہیے. عتیق میر صاحب, ایک چیز اور معذرت کے ساتھ, شروع میں نے اس کا ذکر کیا, آپ کے ساتھ تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس کی بات کروں گا. سیدھی بات ہے, گل پلازا چلتا ہے شادی کے سیزن میں, جیسے انہوں نے بتایا, لوگ اب انہوں نے عید تہوار پر بھی, ہاں عید تہوار پر لوگ ڈیکوریشن پیس کے لیے, کھلونے کی بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر, کھلونے کی بڑی دکانیں ہیں, بچوں کے کپڑے بھی ہیں, اب بہت ساری چیزیں آ گئیں. پہلے ڈیکوریشن تھا صرف,
لیکن پھر اتنا زیادہ وہاں پر کاروبار ہوتا ہے اور گل پلازا جو بھی جاتا ہے وہ گل پلازا ہی جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی میں بہت سارے لوگ باہر کے ممالک سے بھی جو آتے ہیں گل پلازا جاتے ہیں, اور گھروں کے لیے جو جسے آپ کہیں کہ جب لوگ نیا گھر بناتے ہیں, اور کراچی شہر میں ہر وقت نئے گھر بن رہے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں سے پینٹنگ بھی خریدتے ہیں, جناب ڈیکوریشن پیس بھی وہیں سے مل جاتے ہیں, کچن کا سامان بھی سارا مل جاتا ہے, ساری کروکری بھی وہاں سے مل جاتی ہے, کچن ویئر بھی مل جاتا ہے, بہت ساری سینیٹری کی بہت ساری چیزیں. اب تو وہاں اتنا کچھ آ گیا ہے, گارمنٹس وغیرہ بہت ساری چیزیں آ گئیں. لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شادی کے سیزن میں وہاں رش زیادہ لگتا ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ وہاں اربوں کا سامان لا کے رکھا گیا ہوگا. انفلیمیبل ہے, اس کی حفاظت کی تھوڑی بہت ذمہ داری تو دکانداروں کی بھی بنتی تھی کہ ذرا احتیاط کر لیتے اس کی اسٹیکنگ اور انوینٹری کے لیے, کہ اس کی اسٹیکنگ انوینٹری تو صحیح سے ہو جائے نا. اصل میں لوگ اپنی اصلاح کے لیے حادثات کے منتظر رہتے ہیں. جی یہ حکومتی ادارے ہیں, کہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ ضرور اپنی کوششیں کرتے ہیں, اپنا دفاع کرتے ہیں, لیکن قبل کبھی میں نہیں دیکھا. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ سول ڈیفنس کی کوششوں سے بعض مارکیٹوں میں فائر ایکسٹنگوشرز جب لگا دیے گئے, تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو آپ نے ریفل بھی کرنا ہے 6 مہینے بعد. جی وہ کرنا ہو. تو اس پہ جو ڈیٹ لکھی تھی تو انہوں نے کہا ابھی 2 سال ہو گئے. میں نے کہا تو اس کو ریفل کروائیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو اب آپ نے اس لیے لگائیں کہ سول ڈیفنس کے لوگ آئیں گے, مطمئن ہو جائیں کہ آج چیز لگی ہوئی لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ ان کو نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب کبھی موقع آئے گا ان کو استعمال کرنے کا تو یہ تو ناکارہ ہیں. جی جی ان کی جو ریفلنگ تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو کیا جہالت کہیں گے, یہ کیا نام دیں گے. کتنی مارکیٹوں میں ان سے کہا یار یہ وائرنگ کروا لو, بہت خطرناک ہے, دیکھ کے خوف آ رہا ہے. جی جی اوپن وائرنگ ہوتی ہے, لوگوں میں اتفاق نہیں ہو پاتا کہ مل کے اس کو ٹھیک کروائیں. اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, میرا ایسا خیال ہے کہ ایک باقاعدہ حکومت کا ادارہ ہے جس کا کام توانائی کی بچت کرنا ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا بجٹ ہے. میرے خیال سے ان کو حرکت میں آنا چاہیے شہر میں. اس سے بجلی کا اوپن وائرنگ سے بجلی کے استعمال میں بھی ضیاع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بورڈ سے بھی ہو جاتا ہے, میٹر کے پہلے بھی میٹر کے بعد بھی. تو میں چاہوں گا یہ جو پاور کی ہماری ایک ادارہ ہے باقاعدہ جس کا کام ہے کنزرویشن کرنا, تو وہ بھی تھوڑی دکانداروں کے ساتھ مدد کرے. میرے خیال عتیق میر صاحب جیسے جو تاجر رہنما ہیں وہ ان کی مدد بھی کریں گے, گائیڈ بھی کریں گے, بتائیں گے بھی, دکانداروں کو بھی ان سے ملائیں گے تاکہ یہ کام جلد سے جلد ہو سکے. اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاؤں الیکٹریکل انسپیکٹرز بھی ہوتے ہیں, برا نہ مانیے گا ایک ادارہ ہے, لینے آتے ہیں وہ ہاتھ اشارہ لائسنس کی فی لینے آتے ہیں. الیکٹریکل انسپیکٹر بھی ہوتا ہے سر, آپ کو پتا جی وہ آگ لگنے کے بعد دیکھیں, آگ لگنے کے بعد, آگ لگنے سے پہلے آنا ہوتا ہے اس کو سر. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے ہاں جب کوئی بھی انسان کی غلطی وہ اس کو کرونک بن جاتا ہے, جب وہ برائی کرونک بن جاتی, پھر اس کے بعد اس کو اس سے چھڑانا یعنی اس کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے. اب دیکھیں ابھی کراچی میں ٹریفک کا جو بحران جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو یہ پتھاروں کے خلاف, تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوا. ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی, اس کے باوجود کہ بعض جگہ زیادتی کا بھی پہلو تھا, پھر بھی ہم نے کہا کہ یہ اب بھی اگر نہیں ہوگا تو آئندہ کیا گاڑیاں اپنی جگہ رک جائیں گی. ابھی 1 گھنٹے میں وہ سفر طے ہوتا ہے جو کبھی 10 منٹ 15 منٹ پہ. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا یہ ٹریفک ایولیوشن ہے کہ اگر سگنل پہ کوئی سپاہی موجود ہی نہیں ہے, بلکہ اب تو موجودگی میں بھی سگنل توڑ دیتے ہیں اور وہ لاچار دیکھتا رہتا ہے. ای چالان کا سلسلہ آیا تو میں نے فجر کی نماز میں بھی دیکھا کہ سرخ بتی پہ گاڑیاں رکی ہوئی تھیں. تو اس پر بھی یہ کام ہونا چاہیے. کاش کہ یہ سگنل کے علاوہ نماز بھی پڑھ لیں فجر کے ٹائم. تو میں دیکھا, میں بڑی اہم بات نہیں میں نے ایک وجہ سے کی ہے. میں پہلے نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتا تھا تو میں بڑا غیر مطمئن رہتا تھا. ناظرین, نماز باقاعدگی سے پڑھنے سے انسان کے دل کو بہت اطمینان, اور اللہ سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے حکم کو انسان مان لیتا ہے. تو میرا ایسا خیال ہے کہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے. ایک پہلا اینکر یہ بھی ہو گیا جس نے نماز کی تلقین آپ کو کر دی, کیونکہ ہم ملک تو مسلمان ہیں لیکن اینکر کوئی تلقین نہیں کرتا. دیکھیں یہ عجیب باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں, معذرت. آپ وہ بات کر رہے ہیں جو مسلمان کہلانے کے لیے جو لازم ہے. حیرت ہوتی ہے آپ کسی مسلمان سے کہیں کہ نماز پڑھا کرو.
یہی تو فرق ہے مسلم اور غیر مسلم میں کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، سربا سجود ہوتا ہے۔ میں دوسری بات کہتا ہوں کہ جتنی بھی مارکیٹیں ہیں، میں ایک بات، میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ صدقہ رد البلا ہے۔ چھوٹے چھوٹے صدقات دیتے رہا کریں۔ آپ کی مارکیٹ میں لڑکے کام کرتے ہیں، ملازمین ہیں، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا، آپ کچھ نہ کچھ کو دیتے، یہ بیٹا 200 روپے لے لے، گھر میں بچوں کے لیے کوئی چیز لے جانا۔ تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ اس چھوٹے سے عمل میں کتنی بقا ہے۔ میں یہ بات قرآن سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی عمل کے بعد قرآن کے اس حکم کو عمل کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں کتنی خیر ہے، اس کا کسی کو اندازہ ہو نہیں سکتا کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ تو ہے ایک فرض، یہ ہر مارکیٹ میں باقاعدہ طور پر یہ کام ہوتا رہنا چاہیے۔ میں اپنی میری مارکیٹ ہے آرام باغ فیچر مارکیٹ، میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور خود بھی پوری مارکیٹ کے لیے میں صدقہ خیرات بھائی وہاں بھی آپ وہ لگوا لو فائر ایکسٹنگوشر، آپ لوگوں کی تو بہت بڑی مارکیٹ ہے آرام باغ کی، گورا بہادر کے دور کی، یہ پرانا ماننا، گورا بہادر نے بڑے سوچ کے بنایا تھا یہ۔ ویسے آرام باغ کا حقیقی نام نہیں بتاؤں گا، وہ اے ہٹانا پڑے گا، لیکن یہ کہ جو ہے نا آرام باغ کی جو ہماری فرنیچر مارکیٹ ہے، یہ بڑی اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے، یہاں پہ بھی سر احتیاط کروائیے گا پلیز، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ وہ گورا بہادر جس طرح سے کرتا تھا نا انڈر گراؤنڈ میں پانی کا سسٹم، تاکہ باؤزر کا انتظار نہ کرنا پڑے، وہ بھی رکھوا لیں، میرا ایسا خیال ہے۔ چاہے گٹر کا پانی کیوں نہ ہو، بدبو آ جائے لیکن آگ بجھ جائے۔ ہاں ویسے یہ گٹر کا پانی ڈالتے ہیں زیادہ یہ ایکسٹنگوشر میں، پتہ تھا آپ کو؟ نہیں، اس سے اور آگ لگتی ہے، یہ بتا دوں۔ گٹر کے پانی میں آرگینک ہوتا ہے، وہ جتنا ڈالو گے وہ تو پیٹرول کی طرح ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ پھر بتانا پڑے گا۔ گورا بہادر جو ہے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا سوراخ کرتا ہے یہ گٹر کے نظام میں، کیونکہ اس سے بھاپ بنتی، گیس بنتی ہے، یہ تو پیٹرول کی طرح ہے، گٹر کے پانی سے بھائی نہیں بجھانا، معذرت واپس الفاظ، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا، یہ سائنسی، اس کے پیچھے سائنسی وجوہات ہیں۔ جی بہرحال کچھ بھی ممکن ہے ہمارے یہاں، جی گٹر کا پانی ہو سکتا ہے جی جی ایکسٹنگوشر پہ۔ جی جی اس وقت دیکھیں جب گٹر سے زیادہ متعفن لوگوں کی سوچ ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھیں بیشتر لوگ منفی سوچتے ہیں، اور بحیثیت ایک قوم کے ہمارا کردار ایک نچلی سطح پر بھی خراب ہے اور اوپر کی سطح پر بھی۔ جی تو اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں آپ کے پروگراموں میں، میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جس ملک، جس قوم کے خلاف اللہ پاک جنگ کا اعلان کرے، یعنی جہاں سود ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے، تو اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، حکومت اس کی فیور کرتی ہے، پاکستان کو سودی قرضوں نے برباد کر دیا، عوام اپنی روٹی کی فکر میں، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ تو جب آپ سود کے خلاف بات کریں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ بینکاری نظام میں ہی کام کرو، کہتے ہیں صاحب کیش میں تو اب کام ہی نہیں کرو۔ جو نظام بینکاری نظام ہے لازم کر دیا ہے کہ بھائی کسی طرح آپ بینکاری نظام میں ہی آؤ، کیش کا کام مت کرو، یا آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے روزانہ کہ بینکوں کو سہارا دو، بینکوں کو زیادہ سے زیادہ پیسہ دو، بینکوں میں پیسہ رکھو، بینک اکاؤنٹ سے ہر کام کرو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اور اس کو ترغیب دے رہے ہیں اس کی۔ میں وہی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو دہرا رہے ہیں۔ جی جی میں کہتا ہوں کہ جب آپ سود کے نظام میں لتھڑ گئے، گندگی میں، اس نوسط پہ، تو آپ تو اللہ سے بھی خیر نہیں مانگ سکتے۔ وہ تو کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم سود کے معاملات سے باز نہیں آتے تو پھر میرے اور میرے نبی کی جانب سے اعلان جنگ ہے، تو آپ اسی کو مشتعل کر رہے ہیں، اسی سے آپ خیر مانگیں۔ تو یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے سورہ البقرہ میں اس کے بارے میں جتنا کچھ بھی پڑھا ہے وہ اتنا ہولناک ہے کہ لرز گیا میں تو پڑھ کے، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور میں عموماً جو ہوں نا، یہ آپ لوگ برا مان جاتے ہیں، پڑوسی ملک ہے ہندوستان، یہاں پر بھی بہت سارے عالم دین ہیں، یہاں پر ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں مولانا سید عبداللہ طارق صاحب، ان کا لیکچر میں نے سنا اس متعلق، تو انہوں نے یہی بتایا کہ استحصالی نظام جو ہے، مالی طور پر استحصال کرنا، یہ اسی کا مطلب وہ بہتر ہے کہ آپ ان کی بات سن لیں،
لیکن اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ مالی طور پر یا ذرعی طور پر آپ کسی کا استحصال نہ کریں. ہمارے ملک کے اندر تو ہو رہا ہے. پھر اب کیا کہہ سکتا ہوں, اس کا سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ اس متعلق حکومت جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچے. یہ موضوع آج پروگرام کے اندر انہوں نے برنگ اپ کیا ہے, شاید کیونکہ آگ کا جب ذکر آیا تو پھر ایک آگ تو یہ ہے جو بجھائی جا سکتی ہے, لیکن ایک آگ وہ ہے جو بجھائے نہیں بجھے گی. جہاں پر جائیں گے تو پھر وہ آگ جلتی رہے گی. اور بات یہ ہے کہ میرا ایسا خیال ہے کہ ذرا اس کے اوپر حکومت غور کرے. یہ اس کے اوپر لبادہ پہنا کے اس پر چاند کا نشان بنا کر اس کو اپنی طرف سے اس میں بگاڑ پیدا نہ کریں. اس نظام کو, کھوکھلے نظام کو, مالی اور زرعی نظام کو, کھوکھلے نظام کو اندر سے شرعی طور پر درست کریں. یہ اوپر سے خالی کاسمیٹک کام کر کے اس کا بینکاری کا کوئی نیا نام رکھ کے بینکاری ادارے کا آپ یہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو ظاہر میں ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اس طرح کی گیمیں کھیلیں گے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کر لیا ظاہری طور پر, تو یہ وہاں آپ کی بقا نہیں ہے. لیکن یہ قوم آخرت پہ یقین رکھے تو اب پھر کچھ غلط نکلنے والا چھوڑو. اصلاح اس کی جاتی ہے جس کی اصلاح ممکن ہو. جہاں اصلاح ممکن نہ ہو وہاں بس بات کر دی ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ کہ منہ پھیر لیں. معذرت, میں آپ کی جانب دوبارہ سے واپس. سر آپ بھی کن باتوں کی طرف آ گئے؟ اس قوم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, آپ کن چیزوں میں پڑ گئے؟ ابھی آپ دیکھ لینا 4 دن بعد اگر کوئی گل پلازا کو یاد کر لے مجھے پکڑ لینا. 4 دن کے بھول جائیں گے, خالی آپ شور مچاتے رہیں گے, دکاندار شور مچاتے رہیں گے, آپ لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ وہاں جاتے رہیں گے, ورنہ کوئی نہیں جائے گا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. سروائیور آپ کے سامنے وہاں سے نکلا یا نہیں؟ جو سوال پوچھنے والا وہ یہ ہے, کیا آپ نے کسی کو زندہ عمارت سے نکلتے ہوئے دیکھا؟ کسی کی کوئی آواز, کوئی چیز, کم از کم ان کے پیارے کچھ ان کا حوصلہ بڑھے, یا آپ کے جانے سے پہلے یا آپ کے جانے کے بعد؟ صحیح بتائیے, بالکل صحیح, مشکل سوال, صحیح بتائیے. دیکھیں, آگ لگنے کے وقت تو جو لوگ نکل پائے اور جو دبے ہوئے ہیں وہ نہیں نکل سکتے. میں کل سنارکل سے جو منظر دیکھا, جہاں سے شعلے اٹھ رہے تھے اور جہاں آگ بجھ چکی تھی, آگ وہاں بجھی جہاں جلنے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور شعلے وہاں اٹھ رہے تھے جہاں کچھ نہ کچھ جلنے کے لیے باقی تھا. چلیں پھر دعا کر لیں ان تمام لوگوں کے لیے جن کے وہاں پر جان گئی ہو یا جن کی جان بچ سکتی ہو. اللہ پاک کو ایسا معجزہ دکھائے کہ وہ لوگ بچ جائیں. کوئی کسی بچوں کا باپ ہو سکتا ہے, کسی کی اولاد ہو سکتی ہے, کسی کا بھائی ہو سکتا ہے وہاں, کسی کی بہن ماں ہو سکتی ہے. اللہ پاک کو ایسا معجزہ دکھائے. بڑے تلخ, بڑے دکھ, بڑے غم دیکھے ہم نے. ایک صدمہ گزرتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے. یہ شہر پرآشوب ہے, یہاں ناگہانی آفتوں کا شہر بن گیا ہے. یا اللہ ان بلاؤں کو ٹال دے. اے رب العزت اپنے کرم سے پورے ملک پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دے. برحمتک یا میں ناظرین بہت یقین کریں پریشان تھا جب میں نے مناظر دیکھے, عمارت جب گر رہی تھی, اور میں نے ان سے یہی پوچھا, بھی میں بہت زیادہ پریشان تھا. میں نے کہا سروائیورز, چانس جتنا بھی تھن ہو, ہوپ آپ نہیں چھوڑیے گا. لیکن مجھے واقعی میں بہت کل عجیب سی فیلنگ, بہت دکھ ہوا مجھے سب کچھ دیکھ کر. میں ابھی بھی یقین کریں اپنے آنسو روک نہیں پا رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسا افسوسناک واقعہ پیش آ جانا, جیسے انہوں نے بولا آپ کے پیارے اندر ہوں, آگ لگ گئی ہو, بے چینی ہو, ان کا کوئی عطا پتہ نہ ہو. اس کے ساتھ چند لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے نکالے گئے, شاید ابھی بھی شاید ہوش میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ جلد انہیں جو ہے وہ صحت یاب کرے اور ہوش میں آئیں تو ان کے پیاروں کو فوراً اطلاع کی جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاس مسجد میں بھی کچھ لوگ شاید پناہ لینے کے لیے چلے گئے. ہمیں علم نہیں اس بات کا, لیکن اگر ایسا ہے تو وہ بھی پھر اپنے پیاروں کو انفارم کرے, کیونکہ بندہ بہت ان نرو ہو جاتا ہے ایسے واقعے کے بعد. بہت سارے لوگوں کی ایسی دیوانوں جیسی حالت ہو جاتی ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ حواس باختہ ہو گئے ہوں. یہ ایک بالکل قدرتی چیز ہے, آپ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں. وحشت زدہ ہو جائیں, اور ایسی کیفیت میں نہیں ہوتے کہ کبھی کبھار اپنا نام بھی بتا سکے کسی کو.
تو اور اگر ہوش میں آ بھی جائیں تو بہت دیر کے بعد ان کو اپنے ارد گرد کے حالات و معاملات کا پتہ لگتا ہے. اور مجھے یقین ہے پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, یہ میں بتا دوں, کراچی کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کو ہسپتالوں تک پہنچا دیا گیا ہوگا, اور مجھے امید ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا, جب ایک دم عجیب سی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے تو کون کہاں گیا کسی کو علم نہیں ہوتا, کون کس ہسپتال میں کس جگہ چلا گیا. تو اپنے پیاروں کو جو لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ ہسپتالوں میں بھی ضرور چیک کریں, آس پاس کے ہسپتالوں میں بھی چیک کریں, اور جہاں پر عموماً ایمبولینسیں یا یہ جو رفائی ادارے والے لے کے جاتے ہیں وہاں پر بھی معلومات کریں. ایسا ممکن ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن حواس باختہ ہوں, بے ہوش ہو گئے ہوں, یا کنجیشن میں ان کی کوئی پہچان نہ ہو پا رہی ہو, یا جو بلانگنگز ہوں وہ اندر ہی رہ گئے. اب جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ دب گئی چیزیں, بھائی بندہ جس بھی حالت میں تھا بس کسی طرح باہر نکل ہے. اب دیکھیں جو لوگ دبے ہوئے ہیں, آپ جب تک ملبہ نہیں اٹھتا کچھ آپ, اور ملبہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ ملبے سے آگ مکمل بجھ نہیں جاتی اور دھواں اٹھنا اس میں ختم نہیں ہو جاتا, کیونکہ سلگتے ہوئے ملبے کو بھی لوڈ نہیں کیا جاتا, یہ ایک اصول ہے. تو اب آج جیسے کہا جا رہا ہے کہ آگ تقریباً بجھ گئی ہے اور اب کولنگ کا عمل ہوگا, اس میں مزید پانی. نہیں, کل رات کہہ رہے تھے آگ لگی ہوئی تھی, پھر بھی تھوڑی کہیں کہیں نہ کہیں شعلے نکل رہے تھے, کیونکہ بہت بڑی ہے یہ گل پلازا جو ہے نا, اس ویری بگ, بڑی بھی ہے اور میٹیریل بہت ہے, مٹیریل بھی بہت ہے. اور سارا میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آپ پڑھ لیں نیٹ پہ, میرے سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھ لیں. اگر یہ جو جیسے یہ پگھلی ہوئی پلاسٹک وغیرہ یہ وہ, ان کو اگر آگ آپ پانی اور دیں نا تو یہ اور مطلب جسٹ لائک پیٹرولیم ہوتا ہے. یہ دیکھیں چپ بورڈ بھی تو ایک بارود ہی ہے نا, چپ بورڈ کا فکچر ہے, اس کو چپ بورڈ بھی بہت ڈینجرس ہے. اس کے علاوہ یہ جو چھتوں کے پینل ہوتے ہیں نا, یہ بڑی جلدی آگ پکڑتے ہیں. میری خواہش تو یہ تھی کہ مزید بھی بات رہتی, لیکن سچ پوچھو ایک خواہش یہ بھی تھی کہ آج اس موضوع پر گفتگو نہ کرنی پڑتی. یقین کرو بہت پریشان ہو گیا ہوں یہ سب کر کے. بات آپ کا بہت شکریہ اب شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے, تھینک یو. اور آج کوشش کی کہ سولوشن بیسڈ بات ہو, لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ جس طرح کا واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد اب کوئی بھی شخص اس لمحے پر سولوشن پیش تو کر سکتا ہے, لیکن جو چیز جو معاملہ ہو گیا وہ تو اب ہو گیا. اب اس کو کس طرح سے کیا جائے, ابھی پرابلم ایٹ ہینڈ کو پہلے ریزالو کر لیں. اور پرابلم ایٹ ہینڈ یہ کہ ابھی ریسکیو کا عمل ہم نے فاضل مہمان سے بھی پوچھا, وہ تو ابھی ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے جب تک کہ آگ مکمل طور پر بجھ نہ جائے, کولنگ کا پروسیس نہ ہو جائے, کافی لمبا ہوگا وہ. امید اور توقع یہی کرتے ہیں کہ پھر بھی ممکن ہے اس ملبے میں سے کوئی نہ کوئی بچ ضرور جائے. لیکن حالات, واقعات, معاملات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شہر میں یہ آگ کا پہلا واقعہ نہیں, ہر سال اس طرح کے ہولناک واقعات پیش آتے ہیں. انشورنس مال کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ کس چیز کی انشورنس کرواؤ گے؟ جان کو بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات لینا بہت ضروری ہے. حفاظتی اقدامات میں ہم سب کی خود کی تیاری, میری اپنی تیاری بھی بہت کمزور ہے. خدا نخواستہ اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ معلومات کریں. ٹک ٹاک بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور چیزیں کیا کرنی چاہیے. گھنٹوں آپ ٹائم لگاتے ہیں, طرح طرح کے معاملات سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتے ہیں. اس موضوع پر بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.